بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ طلبہ جب علم دین سیکھنے آئے ہیں تو علت، قلت اور ذلت ان کے مقدر کی ہے۔ کئی احباب سے ہم نے یہ جملہ سنا ہے، بڑوں سے بھی سنا ہے۔ اللہ کرے کہ بڑوں کی نظر میں اس جملے کی کوئی اچھی شرح موجود ہو، لیکن ہم جو سمجھ پائے اور جو مفہوم ہم نے اپنے معاصرین سے اس کا سنا وہ یقیناً طلبہ علم دین کے لیے مناسب نہیں۔ بیماری کا تعلق علم دین سے نہیں ہے۔ کیوں طلباء کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ تم اب پڑھنے آئے ہو تو بیمار ہو جاؤ گے؟ میری طرح کے کئی نالائق طلباء وہ ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نے بیمار ہونا ہے، اور نیچرلی ان کی عادت یہ بن جاتی ہے کہ بیماری ابھی میلوں دور ہوتی ہے اور یہ اپنا بستر سیدھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پوچھا جائے تو کہا جاتا ہے استاد جی آپ کو تو پتہ ہے طلباء نے بیمار تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ کیوں بیمار ہونا ہوتا ہے؟ یہ معاشرے سے کوئی الگ مخلوق ہیں؟ معاشرے سے الگ ان کی بیماریاں آئی ہیں؟ ان کا سر درد کوئی انوکھا آیا ہے کہ ان کی علت جو ہے وہ معروف کر دی گئی کہ جی طلباء نے بیمار ہونا ہے؟ نہ کالج کا اسٹوڈنٹ بیمار ہوگا، نہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بیمار ہوگا، نہ اسکول کا بچہ بیمار ہوگا، نہ کسی آفس کا کوئی ورکر بیمار ہوگا۔ یہ علت اس دین کے طالب العلم کا مقدر بنی۔ میرے خیال میں یہ جملہ اس طالب العلم کے لیے نہیں تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ نزول قرآن شفا کے لیے ہے۔ قرآن پڑھنے سے لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ دنیا دار طبقہ جب ڈاکٹروں سے مایوس ہو جاتا ہے تو قرآن پڑھنے والوں کے پاس آ جاتا ہے۔ عجیب انوکھی منطق کسی نے سکھائی ہے کہ دین کا طالب العلم جلالین پڑھتے ہوئے بیمار ہو جائے تو ساتھ والے کمرے میں جا کے سو جائے۔ عجیب منطق کسی نے سکھائی ہے کہ تھوڑا سا بیمار ہو جائے تو قرآن کی تعلیم چھوڑ کر جا کے لیٹ جائے۔ ذہنی طور پر اسے تیار کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کس نے اسے کہا ہے؟ اسے سمجھانا چاہیے تھا کہ بیماری کے باوجود، بلکہ اتنی بیماری کے باوجود کہ تمہیں گمان ہونے لگے کہ یہ موت کا قاصد بن کے بیماری آئی ہے، اشتغل بالتعلم پہ عمل کرو۔ مطلب توجہات کیوں بدل گئی، ترجیحات کیوں بدل گئیں؟ اشتغل بالتعلم نبی پاک نے اس صحابی سے فرمایا تھا کہ جس کے نام موت کا پروانہ آ گیا تھا، اور انہیں باقاعدہ یقینی طور پر بتا دیا گیا تھا کہ ایک ساعت بچی ہے تمہاری موت میں۔ انہیں نبی پاک نے فرمایا تھا اشتغل بالتعلم۔ اس جلالین پڑھنے والے کے دماغ میں یہ بات کس نے بٹھائی ہے کہ تم بیمار ہوئے ہو تو تم جا کے سو جاؤ؟ اس قرآن کا ترجمہ کرنے والے کے دماغ میں کس نے یہ بات بٹھائی؟ اور رہ گئی قلت، تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ تمہیں غلط بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے قلت ہے۔ میرے لجپال، میرے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے خیر رکھی، اور خیر کو خیر کثیر کہا گیا، کثرت دی گئی۔ تمہارے لیے قلت کہاں سے آئی؟ تمہیں کس نے بتایا کہ تمہارے لیے قلت ہے؟ تمہارے قدموں کا صدقہ خدا مخلوق خدا کو روزی دیتا ہے۔ تمہارے قدموں کا صدقہ اللہ کائنات کو بارشیں دیتا ہے۔ تمہارے قدموں کا صدقہ کائنات عالم کو مال ملتا ہے۔ تمہارے قدموں کا صدقہ کائنات کھائے اور تم قلت میں رہ جاؤ گے۔ عجیب منطق ہے، عجیب خیالات ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، ان غلط فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رسول نے آپ کو خیریت عطا فرمائی ہے، اللہ رسول نے آپ کو برکت عطا فرمائی، آپ کو برکت نہیں، آپ کے صدقے برکت عطا فرمائی ہے۔ روایات آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کائنات کی ہر مخلوق آپ کے لیے دعائے رحمت کرتی رہتی ہے۔ سمندروں میں مچھلیاں آپ کے لیے دعا کریں، اور پریشانی پھر آپ کو یہ ہو جائے کہ آپ قلت میں مر جائیں گے۔ آفرین نہیں؟ دنیا کا جو سب سے کامیاب شخص ہے نا، وہ آپ کے قدموں کا صدقہ کھاتا ہے۔
آپ کو کس نے بولا کہ آپ قلت میں رہ جائیں گے اور رہ گئی ذلت؟ العیاذ باللہ۔ اگر دین کا طالب العلم ذلیل ہوگا تو پھر عزت دنیا میں کس کی ہوگی؟ اگر وارث نبی کریم کی وراثت لینے والا وہ ذلیل ہوگا تو پھر کائنات میں عزت ہے ہی کس کی؟ نبی پاک جسے فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس کے بارے میں میرا کریم فرمائے کہ تمہارے قدموں تلے فرشتے اعزازاً پر بچھاتے ہیں، کما قال علیہ السلام، جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ گاؤں کے قبرستان سے گزرے تو اس کے قدموں کا صدقہ اللہ 40 دن کے لیے عذاب دور کر دیتا ہے، جس کی برکات کا عالم یہ ہو کہ نبی پاک فرمائے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اس کے قدموں میں جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ اس کو یہ سمجھا دیا جائے کہ تم ذلیل ہو، آفرین نہیں۔ میرے طلبہ توجہ فرمائیں، آپ ذلیل نہیں، جتنی آپ کی عزت ہے معاشرے میں اللہ نے کسی کو اتنی عزت عطا ہی نہیں فرمائی۔ اللہ نے اتنی عزت کسی کو نہیں دی جتنی آپ کو اللہ نے عزت دی ہے۔ آپ معزز ہیں، چند پیسوں کے لیے، بیجا فیشن کے لیے اپنی عزت کو نیلام نہ کیا کریں، سستی عزت نہ بیچیں۔ جو عزت آپ کو اللہ رسول نے عطا فرمائی ہے یہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتی، اور قانون قدرت ہے کہ اس کی نعمت کی ناشکری کی جائے تو چھین لی جاتی ہے۔ اللہ نے عزت عطا کی ہے، اس عزت کو سنبھالیں۔ اولا سے لے کر دورۃ الحدیث تک آپ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ معزز بننے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے گھر میں معزز ہوں، آپ اپنی گلی میں معزز ہوں، آپ اپنے محلے میں معزز ہوں، آپ اپنی مسجد میں معزز ہوں، آپ مارکیٹ میں معزز ہوں، آپ اپنے ادارے میں معزز ہوں، آپ اپنے مدرسے میں معزز ہوں، اپنے استادوں کے سامنے معزز ہوں۔ نہیں جی استاد تو بے عزتی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں بے عزتی؟ استاد کا دماغ خراب ہے کہ وہ بے عزتی کرے گا؟ نہیں، استاد تادیب ضرور کرتا ہے، لیکن طالب العلم کی یہ ذمہ داری ہے کہ استاد کو موقع نہ دے۔ ذلیل بننا کام نہیں، عزت دار بننا کام ہے۔ ایک مرتبہ نظر بھر کے استاد دیکھ لے تو زندگی بھر اس کام کو چھوڑ دے جس سے استاد کو شکوہ ہوا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو رواج ہی الگ ہو گیا، فیشن اپنا لو بازاری لوگوں کے، طلبہ کے انداز دیکھ لو تو انہیں لباس علماء والا پہننا نہ آئے۔ میں انہیں یہ سمجھایا کرتا ہوں کہ تم نے ٹریک وہ لیا ہے کہ جو نبی پاک کے وارثین کا ہے، اور دیکھتے ہو تم بازاری لوگوں کو۔ ٹوپیاں تم نے وہ پہننی ہے جو معاشرے کا وہ طبقہ پہنتا ہے کہ جسے آپ کے گھر والے بھی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ملنگ بننے کا شوق کتنا ہے کہ کانوں میں بالیاں تک آپ پہن جائیں، ہاتھوں میں ڈوریاں آپ باندھ جائیں، مطلب آپ مہذب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تہذیب آپ کے بڑے علماء قبلہ مفتی منیب صاحب زیدہ مجدہ، قبلہ مفتی قاسم صاحب زیدہ مجدہ، امیر اہل سنت کی شخصیت کو لے لیں، باقی دیگر بڑے بڑے اکابر کو لے لیں، ان کی پرسنالٹی، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کا گفتار، ان کا کردار آپ کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے۔ آپ اس نعت خواں کو اپنا ماڈل بناتے ہیں جس کا زنانہ لباس ہوتا ہے، تو آپ اپنی عزت کو سنبھالیں۔ اللہ رسول نے آپ کو عزت دی ہے، آپ ذلت والے نہیں ہیں۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ ذلیل ہیں۔ اللہ رسول نے آپ کو عزت دی ہے، آپ کو عزت دی ہے، آپ کو عزت دی ہے۔ اپنی عزت کی محافظت کیجئے۔ اگر آپ نے محافظت نہ کی تو میرا کریم رب ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں ان میں ضرور اضافہ فرماؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب شدید ہے۔ سو اپنی عزت کی حفاظت کیجیے۔ یہ علت قلت ذلت آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اور کوئی ہوگا جس کے مقدر کی یہ چیزیں ہیں۔ آپ کے لیے کثرت رکھی گئی، آپ کے لیے خیریت رکھی گئی، آپ کے لیے عافیت رکھی گئی، آپ کے لیے برکت اور رحمت رکھی گئی، اور آپ ہی کا صدقہ کائنات کو برکتیں اور رحمتیں ملتی ہیں۔